الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له فبئس أخو العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى عاهدتني فحاشا إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره وفي رواية اتقاء فحشه متفق عليه. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، بات چل رہی ہے زبان کے بول کی قیمت ہوتی ہے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی. حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے اور سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص نے اجازت مانگی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوں گی اور دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا یا دور سے آتا ہوا آدمی دیکھا. پوچھا کون؟ کہا فلانا. یا دور سے دیکھ کر پہچانا. آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا خادم سے فرمایا اذنوا له فبئس اخو العشیرہ، اس کو اندر آنے کی اجازت دو، خاندان کا بدترین آدمی ہے. آپ نے اندر آنے کی اجازت دی لیکن کہا خاندان کا، اپنے قبیلے کا سب سے بگڑا آدمی ہے، بدترین آدمی ہے. یہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد وہ شخص اندر آیا اور بیٹھ گیا آپ علیہ السلام کے پاس. تو اس کے سامنے آپ علیہ السلام نے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی. باتیں روایات میں آتا ہے الان له القول، آپ نے بڑی نرمی کے ساتھ بات چیت کی. ہنستے چہرے کے ساتھ اس سے ملے،
بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو بٹھایا اور بات چیت کی. وانبسط الیہ، مسکرا کر، حشاش بشاش، خوش و خرم. آپ علیہ السلام خوش اخلاقی کے ساتھ، بڑے عمدہ اخلاق کے ساتھ اس سے ملے. بات چیت کے دوران ایسا لگ ہی نہیں سکتا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی تھی. اتنے اونچے آپ تو تھے ہی اونچے اخلاق والے. آپ کے اخلاق تو قرآن کے اخلاق ہیں. یعنی قرآن میں جو بلند اخلاق ایک اہل ایمان کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وہ سب اخلاق آپ کے اندر موجود تھے. آپ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے. آپ سکھاتے تھے کہ انتر کو آخا کبھی وجہ طریق، اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، ہنستے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی نیکی ہے. اور آپ کے شمائل میں، آپ کی صفات میں، آپ کی عادتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ علیہ السلام مبتسم الوجہ تھے، کان بساما، مسکراتا چہرہ تھا آپ کا. جب بھی دیکھتے تو آپ کا چہرہ مسکراہٹ والا ہوتا، آپ کے چہرے پر مسکان سجی ہوتی آپ کے ہونٹوں پر. صحابہ فرماتے ہیں جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ کا آمنا سامنا ہوا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی. آپ ایسے تھے. تو بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ آپ ملے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس آدمی کے بارے میں ایسی بات کہی کہ خاندان کا بدترین آدمی ہے، اور پھر آپ اسے بڑے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ خوش و خرم ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے وہ کچھ اور تھا، اور آپ نے جو برتاؤ کیا وہ کچھ اور ہے. یہ آپ علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. اسی لیے کہتے ہیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر چھوٹی تھی لیکن بہت ذہین اور ہوشیار بیوی تھی. بہت علمی سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. اس لیے دین کے تمام شعبوں سے متعلق بہت سی حدیثیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو پہنچی. دین کا بہت بڑا حصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت تک پہنچا. اور ظاہر سی بات ہے، گھر کی ایسی باتیں جو ایک بیوی ہی اس کے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے اس وقت پیش آتی ہیں، وہ باتیں ظاہر سی بات ہے کہ باہر کا آدمی کیسے امت تک پہنچاتا. اس لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویاں بھی ایسی چن کر عطا فرمائی تھی جو بڑی خوش طریقہ تھی، بہت سمجھدار تھی. فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اس کے بارے میں ایسا کہا، اور پھر آپ بہت ہی اچھی طرح اس سے ملے اور اس کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر آپ نے بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ متى عاهدتني فحاشا، تو نے مجھے زندگی میں بدگوئی کرنے والا، بد زبانی کرنے والا اور فوج بولنے والا کب پایا تھا جو میں اس کے ساتھ ایسا کرتا؟ میں کب بگڑی زبان والا ہوں، میں کب بگڑے منہ والا ہوں کہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا کہ اس کے ساتھ ہنستے چہرے ملنے کے بجائے منہ بگاڑ کر بات کرتا، اس کے ساتھ اس کے جیسا ہو کر بات کرتا. سیکھنے کی بات ہے. ہم میں سے بہت سارے کہتے ہیں آپ تو جیوا دیتے ہو، آپ نے بے ہمڑا بیٹھنا، آپ چار ہمڑا بیٹھتے، یہ اچھی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا ایسا، آپ تو آپ کے کسی کا وغیرہ ہی کیا دیتا ہے. ہاں
یہ گندگی ہے، یہ برا ہے، یہ اونچے اخلاق والی بات نہیں ہے، یہ بد اخلاقی کی بات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا متى عاهدتني فحاشا، فحاش بد زبانی کرنے والا، بد گوئی کرنے والا، بگڑے بول بولنے والا، زبان سے ایسی بات بولے جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، دکھ ہو، ایسا آدمی کچھ بھی بولے، گندا بھی بولے، فحش بھی بولے، بد زبانی کرے، اس کو فحاش کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ ان شر الناس منزلة یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی لوگوں میں قیامت کے دن سب سے برے درجے والا، برے مقام والا، سب سے زیادہ برا آدمی وہ ہوگا جس کو لوگ اس کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اور ایک روایت میں آیا اتباع فحشی، جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر میں اس کے ساتھ بد زبانی کرتا اور اس کے اخلاق کے مطابق اس سے برت کر اس کے ساتھ ویسی ہی تحقیر کا معاملہ کرتا اور خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکراہٹ اور اخلاق کا برتاؤ نہ کرتا اور چند آدمیوں کے بیچ میں اس کو اتار دیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسری مرتبہ مجھ سے ملتا، مجھ سے نہ ملتا، مجھے چھوڑ دیتا اور یہ سوچتا کہ ان کا کچھ ٹھکانا نہیں، ان کی زبان سے کیا نکلے گا، یہ پتہ نہیں کیا گندا بولیں گے، یہ پتہ نہیں کیا تحقیر کر دیں گے، پتہ نہیں کہاں اتار دیں گے، ان سے نہیں ملنے کا، لوگ مجھے چھوڑ دیتے۔ اور کسی آدمی کو لوگ اس کی بدزبانی کی وجہ سے یا وہ فسادی ہے اس کے فساد سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں، ایسا آدمی جس کو چھوڑا جا رہا ہے، بدزبان ہے، فسادی ہے، اس کے فساد سے بچنے کے لیے، اس کی بدزبانی سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ایسے آدمی قیامت کے دن بدترین ہوں گے، اس وجہ سے کہ خوش اخلاقی سب سے قیمتی دولت ہے، اخلاق کی بلندی یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے اندر بدزبانی ہے، اس کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے آدمی کے ساتھ لوگ بات چیت کرتے نہیں۔ اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے کم درجہ اور پرلے درجے کا وہ ہوگا۔ تو پہلے صورت میں تو آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے کر یہ کہا کہ میں ایسا کروں تو لوگ میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے، تو میں دعوت کیسے دوں گا؟ اس کا یہ بھی مطلب ہوا، یہ سمجھ میں آیا کہ ہم میں سے جو اہل علم ہوں، جو دعوت پہنچانے والے ہوں، جو داعی ہوں، ان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، ان کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، وہ جب لوگوں سے بات چیت کرے اور ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، تاکہ لوگ ان سے جڑیں، ان سے کترائیں نہیں، ان سے کٹے نہیں۔ داعی کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، داعی کو خوش مزاج ہونا چاہیے، تاکہ اس کے ساتھ لوگ جڑیں اور اس سے جڑ کر اس کے ذریعے دین حاصل کریں۔ اہل علموں کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا ان شر الناس منزلة یوم القیامة من ترکہ الناس اتقاء شرہ وفی روایت اتقاء فحش۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کے فحش سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ مجارات سے برتنا یہ بھی پسندیدہ ہے اور مستحب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اور فول پکڑنے والا ہے، اس کے فساد سے بچنے کے لیے اگر آپ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں،
خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں کہ یہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. ہاں اللہ کے رسول نے اس کی تعریف نہیں کی اس کے ساتھ نرمی سے بات چیت تو کی لیکن اس کی تعریف نہیں کی. اس لیے کہ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا یہ تو جھوٹ ہے اور اس کی جھوٹی تعریف کریں گے اور وہ معاشرے میں برا آدمی ہے تو دوسرے لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ اچھا یہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں, جو انجانا ہوگا جو جانتا نہیں ہوگا وہ اس تعریف کے دھوکے میں آ جائے گا اور اس سے معاملہ کرنے لگے گا اور پھنس جائے گا. معاملہ کرے گا تو اسے اٹھن بیٹھن رکھے گا اور پھر بڑا نقصان اٹھائے گا. اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے اس کے سامنے اس کی کوئی تعریف نہیں کی. ہاں اس کے ساتھ بات چیت نرمی سے کی. ایک ہے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا, یہ ہے مدارات, اور ایک ہے جھوٹی تعریف کرنا تاکہ کچھ دنیا حاصل کریں, یہ ہے مداحنت. دونوں میں فرق ہے. ہم کبھی فرق نہیں سمجھتے تو کسی پر بھی الزام دھر دیتے ہیں کہ ہاں وہ تو ایسا ہے اس لیے ان کے ساتھ ایسے ملتے ہیں. نہیں, یہ مدارات ہوتی ہے, یہ خوش اخلاقی ہوتی ہے. ایک ہے مدارات اور ایک ہے مداحنت. مداحنت کسی کی چاپلوسی کرنا, اس کے پاس جو دنیا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کر کے اس کے ساتھ تعلقات بنا کر اپنے دین کا نقصان کرنا, یہ مداحنت ہے. سمجھ لیں, مداحنت کسے کہا جاتا ہے؟ چاپلوسی کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی تعریف کرے, اپنے دین کا نقصان کرے اور اس سے دنیا حاصل کرے. اس نیت سے کسی کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں, اسے چاپلوسی کہا جاتا ہے, اسے مداحنت کہا جاتا ہے. یہ نفاق کی علامت ہے, یہ ایمان کی زخمی اور کمزور ہونے کی علامت ہے. یہ حرام ہے, اس سے منع کیا گیا ہے, یہ الگ چیز ہے. مدارات کہتے ہیں اپنے دین کا نقصان نہیں کرنا ہے, دوسرے سے دنیا حاصل کرنے کا لالچ نہیں ہے اور تعریف جھوٹی نہیں کر رہا ہے. ہاں اس میں جو خوبی ہے وہ خوبی بولے, اس کے ساتھ بات چیت جو کر رہا ہے نرمی کے ساتھ بات چیت کرے, خوش اخلاقی سے پیش آئے, اس کا اپنے سماج میں اور معاشرے میں کوئی مقام ہے وہ مقام دے, اس کو وہ عزت دے. تو اس سے منع نہیں کیا گیا. یہ مدارات ہے, یہ مدارات ہے, یہ دوسرے کا لحاظ کرنا ہے اور یہ سنت ہے. فرمایا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف نہیں کی ہے, ولا ذکر انه اثنى عليه في وجهه ولا في خفا, نہ اس کے سامنے تعریف کی نہ اس کے پیچھے, بلکہ پیچھے تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی حقیقت بتا دی آپ علیہ السلام نے. بس نرمی سے آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بات چیت کی, تو یہ مدارات ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے, بڑے صاحب علم و فضل و کمال صحابی تھے. وہ فرماتے ہیں بہت سی مرتبہ بہت سے لوگوں سے ہم بڑے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں, لیکن ان کے فساد کی وجہ سے اور بگاڑ کی وجہ سے دل ان پر لعنت کرتا ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی اپنے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ برا سلوک کرو, اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور نرمی سے دین اس تک پہنچانا, یہ میرا آپ کا فریضہ ہے, میری آپ کی ذمہ داری ہے. یہ فرمایا فشر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه لا تراه إلا متلبسا بجريمة ولا تسمعه إلا ناطقا بالأقوال الأثيمة. ایسے لوگ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وَيَلْنَ مِنْ حِسْنَتِهِ اسلام لے آئے تھے بعد میں, لیکن ان کا اسلام پھر اچھا نہیں ہوا, اندر مضبوطی کے ساتھ جمع نہیں,
اور بعد میں جب رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں ارتداد پھیلا تو یہ بھی معتد ہو گئی، پھر پکڑ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے۔ آپ علیہ السلام جو بولتے تھے وہ وہی ہوتے تھے۔ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بیسا خلا شیرا، آدمی ایسا ہی نکلا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ خضر بن قیس ان کے رشتے کے بھتیجے ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کو بڑا مقام تھا ان کے دور خلافت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حکومت اسلامی چلاتے تھے اس میں شورا تھی، مشورے سے کام کرتے تھے۔ ایک علمی شورا تھی، ایک سیاسی شورا تھی۔ علمی مسئلے ہوتے تھے تو اس لائن کے صحابہ سے اور تابعین سے مل کر مشورہ کرتے تھے، اور اسلامی حکومت کی سیاست کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس لائن کے صحابہ کو جمع کر کے پھر ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، مشورے سے کام کرتے تھے، مشورے میں برکتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت خود کے پاس آئے یہ حضرت ہوئینا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ان امیر المومنین کے یہاں تمہیں بڑا مقام حاصل ہے، اور آج ایک مجلس میں مشورے کی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اجازت مل جائے مشورے میں بیٹھنے کی، آپ ذرا اجازت دے دو۔ حضرت خود نے حضرت عمر سے کہا کہ اس طرح ہمارے رشتے کے چچا دیہات سے آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آئے بیٹھیں، کیا حرج ہے؟ مشورے میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایسا اعتماد تک کانفیڈنس تھا کہ گڑبڑ ہوگی تو دیکھ لیں گے، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہی پھر دوسری باتیں سوچتے ہیں۔ چنانچہ بیٹھے، جب آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں اور یہ بھی پہنچے تو دیکھتے ہی انہوں نے کہا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، امیر المومنین بھی نہیں کہا، خطاب کے بیٹے۔ امیر المومنین کو، بڑے آدمی کو، یہ پرانے باپ کے بیٹے یا آسمان وغیرہ ہوا ہے ایسے ایک خطاب کے بیٹے۔ پھر یہ کہا کہ واللہ لا تعجل بیننا ولا تعطینا جدلا، اس طرح کوئی بات کہی، مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتے اور ہمیں بھر بھر کر نہیں دیتے۔ اب بلا حضرت عمر فاروق ہی انصاف نہیں کریں گے تو اور کون انصاف کرے گا؟ اور آپ ہمیں بھر بھر کر عطا نہیں کرتے، بخشش نہیں فرماتے آپ۔ یہ کہا بات بہت ہی پوری کر دی اور بڑی مجلس میں کر دی اور بے موقع کر دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لگا کہ ان کو سبق سکھانا پڑے گا، اس لیے فوراً آپ کا ہاتھ گھوڑے کے پاس گیا۔ یا اس صالحین نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت حضور نے دیکھا کہ حضرت عمر نے تھوڑا پکڑ لیا ہے اور ابھی برابر دندر آئیں گے، 2-4 دن کہیں دیں گے اور چچا کی ابھی خبر لے لیں گے، تو فوراً متوجہ کا یا امیر المومنین، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا خود معاف کر دیا کرو، وأمر بالعرف، اور نیکی کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، توجہ دلایا کرو، وأعرض عن الجاہلین، اور نادانوں اور جاہلوں سے درگزر کرو، لیٹ گو کرو، وهذا من الجاہلین، اور یہ تو نادان اور جاہل کو چھوڑو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چھوڑا کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی کوئی بات کہہ دی جاتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رک جانے والے تھے، چاہتے تو سزا دیتے، لیکن ایک آیت پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں فوراً تھوڑا ہاتھ سے رکھتے۔ یہی تھے جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی خاطر مدارات کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے بڑے لوگوں کا، لیکن جھوٹی تعریف نہیں کرتے تھے۔ ہاں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کسی قوم کا سردار
کسی قبیلے کا بڑا آدمی، کسی خاندان کا وڈیر آدمی جو وقت دے کر رسول پاک علیہ السلام کے پاس آتے، آپ علیہ السلام ان کا اکرام کرتے، عزت کرتے اور ان کا لحاظ فرماتے تھے. اور قرآن نے بھی اس کی تعلیم دی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ بہت ہی سچے تھے، یقیناً وہ اللہ کے پیغمبر تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ سے کہا جو کہ شرک کرنے والا تھا، مورتی پوجا کرنے والا تھا، اہل ایمان میں سے بھی نہیں تھا بلکہ پتھر کے بت تراشنے والا تھا. یا ابی، اے پیارے ابا، اے میرے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ کچھ دیکھ پاتے ہیں اور تمہیں کوئی بھی کسی طرح کا نفع نہیں پہنچا سکتے. دیکھو کیسے محبت سے، پیار سے اور نرمی سے بات کر رہے ہیں. داعی ہے ابراہیم علیہ السلام، دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دے رہے ہیں، ایک مشرک سے بات کر رہے ہیں لیکن نرمی کے ساتھ. یا ابتی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے میرے پیارے ابا، میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. اس وجہ سے علم کی روشنی جب میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو زندگی میں جنت تک جانے والے سفر میں میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھے رستے پر سے جنت میں لے جاؤں گا. سمجھا رہے ہیں ایمان سمجھا رہے ہیں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی پرستش اور عبادت مت کرو، وہ رحمان کا بڑا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ میری بات نہیں مانو گے، بت پرستی میں مبتلا رہو گے، شرک کرتے رہو گے تو رحمان کی طرف سے جو اگرچہ رحم والا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرتا، عذاب تمہیں ٹچ کرے گا، دبوچ لے گا، پکڑ لے گا اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے، رحمان کے دوست نہیں بن پائیں گے. 4 باتیں کہی، چاروں میں یا ابتی، یا ابتی، ابا جان، ابا جان. مومن، داعی، معلم، اخلاق والا نرمی سے محبت بھرے انداز میں بات کرتا ہے، جھڑکتا نہیں ہے، ڈانٹتا نہیں ہے، بے عزت نہیں کرتا، تحقیر نہیں کرتا، اتار نہیں دیتا، مجمع میں بے عزت نہیں کرتا ہے. یہ مومن کے اخلاق ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اور یہ سیکھنے کی چیز ہے اس حدیث پاک سے اور اس آیت کریمہ سے. لیکن اس کے باوجود باپ کیا کہتا ہے؟ قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم. اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کرنے والا ہے، نہیں ماننے والا؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا. پتھر مار مار کے بھگا دوں گا، میری بات مان لے ورنہ مجھے چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جائے. کیا کہا؟ پھر بھی اس سختی اور دھمکی کے بدلے میں دھمکی نہیں دی، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سلام ہو آپ پر، میں یہاں سے جاتا ہوں اور میں آئندہ بھی اپنے رب سے آپ کے لیے
نہیں کرتا ہوں کہ آپ کی نافرمانیوں کو معاف کر دے. اور پھر مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک روک نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جب روک دیا کہ اب تم اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، وہ کفر و شرک کی حالت میں مر گیا ہے، تو روک دیا. مومن خوش اخلاق ہوتا ہے. مفسر سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمائی، کتنے لطف اور مہربانی کے ساتھ، مدارات کے ساتھ لحاظ کر کے بات چیت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ہوتے ہیں مومن کے اخلاق. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے خاطر مدارات کرنے. بد اخلاقی کرنے والوں میں اگر رشتے دار بھی ہیں تو بھی بد اخلاقی کا بدلہ بد اخلاقی سے دینے کی اجازت نہیں. لحاظ کرنے کو سکھایا گیا. یہ مدارات ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے بلند کر بتایا. ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کے بعد کتنی نرمی کے ساتھ برتنے کو قرآن نے بیان کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، کیسے بات کرنے کے لیے کہا، کتنی نرمی برتنے کے لیے کہا. کیا وہ مداحنت تھی؟ کیا وہ چاپلوسی تھی؟ ہم بہت سو پر الزام لگا دیتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ جو اس کے نزدیک اچھا آدمی نہیں ہوتا، نرمی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چاپلوسی کرتے ہیں. ہاں، یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ مدارات ہے. رسول پاک علیہ السلام کو یہ سلوک دیکھیے. اور اللہ پر پیغمبروں کو کیا سکھا رہے ہیں وہ دیکھیے. فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى. موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اس نے حد تجاوزی کر دی ہے، وہ حد سے آگے نکل گیا ہے. فقولا له قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، یا ہو سکتا ہے کہ تمہارے معجزے دیکھ کر ڈر جائے، اللہ کی بات سن کر اس میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا تو اب برسا برس ہو گئے، پورا مصر اس کی وجہ سے تنگ آ گیا ہے. جیسے آج کل ہمارے سیاست دانوں کی وجہ سے اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کی وجہ سے پوری پبلک تنگ آ گئی ہے. ایسے فرعون سے پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورا ملک تنگ آ گیا تھا. اس کے پاس بھی تو پیغمبروں کو بات کرنے کے لیے اللہ بھیجتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نرمی سے بات کرنا. ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کریں، سدھر جائے. نصیحت حاصل کرنے یعنی بات اس کی سمجھ میں آ جائے، سدھر جائے. ہو سکتا ہے نرمی سے بات کریں. ڈر جائے گا اللہ کی بات سے، ہو سکتا ہے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. کتنا سرکش تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اپنے رب سے کہہ رہے ہیں رب کریم، ڈر لگتا ہے ہمیں کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا. دیکھو کتنا ظالم ہوگا. نرمی کے لیے کہا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں اندیشہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ زیادتی کرے گا، ظلم پہ اتارو ہو جائے گا، سرکشی کرے گا ہمارے ساتھ، بہت ہی ہمیں تکلیفیں پہنچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو اطمینان دلا دیا، ایسا نہیں ہوگا. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى. ارے ڈرو نہیں، جہاں تم اس سے بات کرو گے نا، جہاں تم اس کے پاس ہوگے نا، وہاں میں تمہاری بات سنوں گا اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوگا، اس دربار میں میں موجود ہوں گا. اللہ تعالیٰ یہ بڑا تمہارے ساتھ ہوں گا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. فَأْتِيَا مُفَرُّورًا، اس لیے تم دونوں اس کے پاس جا کر کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں. اب دیکھیے داعی جو بات کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں گڑبڑ نہیں کرتا. بات سمجھنے کی ضرورت ہے، لحاظ کرتا ہے.
نرمی کرتا ہے لیکن بات سب نہیں کہتا ہے، سب کہتا ہے، کتاب و سنت میں آگے پیچھے نہیں کرتا، بات چوکھی کرتا ہے. یہ مومن ہوتا ہے، یہ داعی ہوتا ہے. اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے پروردگار کے دونوں پیغمبر ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس لیے ہمارے خاندان کے بنی اسرائیل کو، ہمارے خاندان کے لوگوں کو جنہیں تم سب لوگوں نے غلام بنا رکھا ہے، ہمارے ساتھ بھیج دو. ہم چلے جائیں گے، بڑی زمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جہاں جائیں گے بسیں گے، ان کو آزاد کرو، چھوڑو ان کو. صاف کی وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیف مت پہنچاؤ. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے ہم نشانیاں لے کر آئے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہے ان لوگوں پر جو کہ اللہ کا سیدھا رستہ اپناتے ہیں. یہ بات صاف کہہ دی، سلامتی تجھ پر نہیں ہے، سلامتی ان لوگوں پر ہے جو اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں. بات صاف، چھٹی بات. قرآن حدیث میں آگے پیچھے نہیں کرتے، لیکن کرتے نرمی کے ساتھ ہے. مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بڑی عبرت ہے، ہماری زندگیوں میں بڑا سبق ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں. ہم بہت غلط کر دیتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں. کسی کے ساتھ نرمی کرنے پر آتے ہیں، قرآن حدیث بھی بدل دیتے ہیں، اور کسی کے ساتھ دوسرا معاملہ کرتے ہیں تو نرمی کرنا بھی بھول جاتے ہیں. بڑا سبق ہے. ہم کسی کی تحقیر کرنے پر آتے ہیں تو اس کو مجمع میں 4 آدمیوں کے سامنے اس کی عزت اتار دیتے ہیں، پگڑی اچھال دیتے ہیں، اس کی ٹوپی اتار دیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں. تحقیر اللہ کو پسند نہیں ہے. تحقیر اللہ کو اس کی وجہ سے کفر پھیلتا ہے، تحقیر کی وجہ سے ارتداد پھیلتا ہے، تحقیر کی وجہ سے ارتداد پھیلتا ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دیکھو حدیث پاک میں گزارا لحاظ کرنے کا کیسے اور ضابطہ اور اصول کیسے ہوتا ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، بھانجے ہوتے تھے، حضرت اسماء کے صاحبزادے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا یہی واقعہ کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے کہا خاندان کا برا آدمی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. لیکن آپ علیہ السلام نے اس میں شریعت کی حد کو پھیلاتا نہیں. بات جو ان کے ساتھ کرنی تھی وہ کی، البتہ اس میں نرمی کا معاملہ کیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کسی فاسق یا کافر سے بھی کریں تو نرمی کے ساتھ کرنا چاہیے، نرمی کے ساتھ کرنا چاہیے. اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کام میں بھی سختی ڈال دو گے کتنا ہی آسان ہوگا بگڑ جائے گا. کہتے ہیں کئی مطلب بعض آدمی پتہ چل رہے پرانی باتیں چھوٹی سی باتیں وہ مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو سمجھانا چاہو گے تو کہے گا بھائی بات سیدھی ہوتی کسی سے کہہ دیجیے، اس نے اس طرح کی نہیں ماننا ہے. سختی بے جا، جہاں موقع نہیں ہے وہاں سختی کریں گے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے الا شأنہ، بات بگڑ جاتی ہے. اور معاملہ کتنا بھی مشکل ہو، کتنا ضدی آدمی ہو، کتنا اڑیل ہو، کسی بات پر اڑا ہوا ہو، لیکن آپ میٹھے بول کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں گے. آپ علیہ السلام فرماتے الا شأنہ، وہ بات خوبصورت ہو جاتی ہے، بات مان لیتا ہے. خوش اخلاقی ایسی چیز ہے. اور اسی لیے حنانی بن یزید نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ان موجبات المغفرہ بدل السلام و حسن الکلام. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی معافی کو واجب کر دیتی ہے.
یعنی اگر ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو اللہ ضرور مغفرت کر دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صفات ہمارے اندر آ جائے اور پھر ہماری مغفرت نہ ہو. ایک چیز فرمائی بذل السلام، سلام کی عادت ڈالنا، سلام کی عادت ڈالنا، ہر ایک کو سلام کرنا، اپنی طرف سے ہر ایک کو سلامتی اور عافیت و امن کا پروانہ دینا، اپنی طرف سے سب کو فارغ کر دینا، ایسے سلامتی والے اخلاق بنانا کہ ہر آدمی کو ہمارے بارے میں یہ لگے کہ آپ بھائی کوئی نے تکلیف تو نہ پہنچائے، એનાથી કોઈને ફાયદો ના થાય તો ભલે પણ એનાથી કોઈને તકલીફ તો ના પહોંચે. اس کو کہتے ہیں بذل السلام. ہم ایسے بن جائیں. حسن الکلام، حسن خوبصورت بات کرنا، میٹھے بول. آپ بھائی واجب نہ بولے، میٹھے بولے، میٹھے بول کی عادت اور سب کو اپنی طرف سے سلامتی پہنچانے کی عادت اور مزاج اور صفت اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے تو پھر ہماری مغفرت طے ہو گئی. اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو اور ہمیں معافی نہ ملے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یہ لوگوں اللہ سے ڈرو. وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ. تم پر اگر کسی حبشی اور کالے آدمی کو امیر بنا دیا جائے جس کی نام بھی چپٹی ہو، ظاہری شکل و صورت اچھی ہو، تمہیں پیچھے بھی نہ کریں پر تمہارا امیر ٹھیک ہے تو یہ بات مانو. یہ سکھایا رسول پاک علیہ السلام. لہذا ہماری زندگیوں میں نرمی آئے، ہم دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک علیہ السلام کے پاس گھر پر ایک آدمی ایک مرتبہ ملنے کے لیے آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی. آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا عائشہ اپنے خاندان کا کٹمب کا سب سے برا اور گندا آدمی آ رہا ہے. پھر آپ نے اس کے آنے کے بعد اس کے ساتھ نرمی سے خوش اخلاقی سے بات کی. آپ علیہ السلام کے اس کے پاس سے اس کے چلے جانے کے بعد ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کٹمب کا برا آدمی ہے، آپ نے اتنی نرمی اس کے ساتھ کر دی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو نے مجھے بری زبان والا کب پایا تھا زندگی میں جو میں اس کے ساتھ بری زبان سے پیش آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوش اخلاقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا